السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، اشرف المرسلین، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین و سید الآخرین، سرور کونین، رحمت دو عالم، فخر آدم و فخر بنی آدم، نبی مکرم، رسول محتشم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، و مکہ و مدینہ کا، ساری کائنات کا وہ خوبصورت شان، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بے شمار کمالات اور اوصاف میں سے پروردگار عالم نے، خلاق کائنات نے اپنے کلام مقدس میں آپ کی بہت ساری صفتوں کو بیان فرمایا. انہیں صفات، آپ کے ان صفات اور ان کمالات میں سے ایک آپ کا وسیع کمال اور جامع ترین صفت جس کو اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر کیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے.
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے جہاں والوں پر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر سراپا رحمت بنا آپ کی رحمت جانوروں کے لیے بھی ہے، آپ کی رحمت انسانوں کے لیے بھی ہے، آپ کی رحمت جنات کے لیے بھی ہے، آپ کی رحمت فرشتوں کے لیے بھی ہے، آپ کی رحمت جمادات و نباتات کے لیے بھی ہے، اور آپ کی رحمت نبیوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کی رحمت آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور دوسروں کے لیے بھی رحمت ہے، دوستوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، ایمان والوں کے لیے بھی سرکار دو عالم سراپا رحمت، تو کافروں کے حق میں بھی آپ رحمت ہے۔ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ساری مخلوق کے لیے جتنے جہاں اللہ نے بنائے ہیں ان تمام جہاں والوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سراپا رحمت ہے، رحمت کا پیکر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی علیہ السلام غزوہ احد میں آپ کو ستایا گیا اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کا مبارک دان شہید ہو گیا، صحابہ اکرام آپ کے چاہنے والے، آپ پر مر مٹنے والے، آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے جانثار صحابہ اس کو برداشت نہ کر سکے، ان کو بڑا غصہ آیا اور آنا بھی چاہیے۔ کون برداشت کر سکتا ہے، کون سا امتی برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے نبی کو چوٹ آ جائے، جو دن رات امت کا غم کھائے، اس نبی پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام آپے سے باہر ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں ان کافروں کے حق میں بد دعا نہیں فرماتے؟ یہ ظالم ہیں، انہوں نے آپ کو بڑا ستایا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کی ایذا رسانیاں بہت زیادہ، ریشہ دوانیاں بہت زیادہ، ہمیشہ ظلم پہ ظلم کر کے انہوں نے انتہا کر دی۔ یا رسول اللہ آپ کیوں ان کے لیے ان کے خلاف بد دعا نہیں کر دیتے؟ رسول اکرم قربان جائیں، جن لوگوں نے آپ کو مٹانے کے لیے جنگ کی تھی، جن لوگوں نے آپ کے ماننے والوں کو صف ہستی سے ختم کرنے کے لیے جنگ کی تھی، مکے سے مدینہ ہے، یہاں بھی آپ کو چین سے رہنے نہ دیا، کبھی بدر کا معرکہ پیش آیا تو کبھی احد کا وہ غزوہ پیش آیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے حق میں ارشاد فرمایا، صحابہ سے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا، اور میرے جانثاروں اور میرے چاہنے والوں، گویا اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ تمہارا غصہ کرنا بجا ہے، تمہارا اپنا آپا کھو جانا بجا ہے، لیکن یاد رکھو میں جو دنیا میں آیا ہوں وہ بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ انی لم ابعث لعانا، مجھے بد دعا کرنے کے لیے، لعن طعن کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً،
میں، میرا سب کچھ، میرے ماں باپ، میرا پورا خاندان، ہم سب قربان ہو جائے رسول اللہ پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جو سراپا رحمت۔ کافروں کے حق میں آپ یوں فرما رہے ہیں، ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے آپ کو زخمی کیا، اور ایسا زخمی کہ آپ کا مبارک دانت جس میں شہید ہو گیا ہو، صحابہ اکرام پریشان ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جانیں چلی گئی، ایسے وقت میں حضور فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا، مجھے لعن طعن کرنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے، بد دعا کرنے کے لیے نہیں میں مبعوث ہوا ہوں، بلکہ میں مبعوث ہوا ہوں انما بعثت رحمتا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں جیسے تمہارے لیے رحمت، اسی طرح دشمنوں کے لیے بھی رحمت، میں جیسا انسانوں کے لیے رحمت، ویسے جنات کے لیے بھی رحمت۔ رسول اللہ جیسے جنات کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے سراپا رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول اللہ کی رحمت کا حصہ جنات کو ملا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے منع فرمایا ہڈیوں کو، ہڈیوں سے آدمی بکرے کا گوشت کھاتا ہے اور ہڈی پھینک دیتا ہے، کئی گلی کوچے میں پڑی ہوئی ہڈی سے استنجا کرنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اسی طرح گوبر سوکھ جاتا ہے، اس سوکھے ہوئے گوبر سے بھی استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی یہ جو بکرے کی ہڈی کسی بھی جانور کے گوشت کو کھاتا ہے انسان اور وہ ہڈی پھینک دیتا ہے، وہ ہڈی جنات کی غذا ہوتی ہے، اللہ ان کے لیے اس ہڈی میں گوشت کا انتظام کرتے ہیں، ان کی غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے منع کیا کہ ان کی غذا کو تم ضائع نہ کرو، اگر تم اس سے استنجا کرو گے تو ان کی غذا ضائع ہو جائے گی۔ اور جو انسانوں کے جانور جو گھاس پھوس کھا کر گوبر ان سے نکلتا ہے، وہ گوبر جنات کے جانوروں کی غذا ہوتی ہے، اگر تم نے اس سے استنجا کیا تو ان کی غذا ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ ایسی رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، آقا علیہ السلام تمام فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ مجھے تمہیں میری رحمت کا کیا حصہ ملا ہے، میری رحمت سے کیا تمہیں کچھ فائدہ پہنچا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور آپ کی رحمت سے میں بھی بہرور ہوا۔ وہ اس طرح سے مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا اپنے آخری وقت کا، مجھے ہمیشہ خوف ہوتا تھا میرے انجام کا، مجھے ہمیشہ اندیشہ رہتا تھا میری موت کا، میرے آخری وقت کا، کہ وہ کس حال میں ہوگا، میرا آخری وقت کیسا ہوگا، میرا انجام کیسا ہوگا، میرا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوگا یا شر کے ساتھ ہوگا۔ ہر انسان کو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ ہر انسان کے اعمال کا اعتبار اس کی زندگی کے آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے، الاعتبار بالخواتم۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہارے دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اس وقت بھی تم فرما بردار رہو، ایمان کی حالت میں رہو،
مسلمان بن کر دنیا سے رخصت ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس لیے کہ انسان کو قیامت میں اسی حالت پر اٹھایا جاتا ہے جس حالت پر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی جیسے موت آتی ہے ویسے روز محشر اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور اسی طرح موت آتی ہے جس طرح انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ہمیشہ فکر لاحق تھی کہ میرا انجام کیسا ہوگا۔ آج مسلمانوں کو اس کا کوئی فکر نہ رہا، کوئی خوف نہ رہا کہ دنیا سے رخصت ہونے کی میری گھڑی کس حال میں آئے گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنوں کی موت کیسی بھیانک ہوتی جا رہی ہے، اس کے باوجود مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر سوار نہیں ہو رہی ہے، خود اسے اپنی موت کا خیال نہیں آ رہا ہے۔ جبرائیل تو فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، اللہ کے قریب رہنے والے مقرب فرشتوں میں سے جبرائیل امین کا شمار ہے، تمام فرشتوں کا سید الملائکہ ہے۔ یہ فرشتہ جو کبھی آدم کے پاس آیا، کبھی ادریس کے پاس آیا، کبھی نوح کے پاس آیا، کبھی ابراہیم کے پاس آیا، کبھی موسیٰ کے پاس آیا، کبھی عیسیٰ کے پاس آیا، اللہ کا پیغام نبیوں کے پاس لانے والا، اتنا عظیم مرتبے والا یہ فرشتہ، اسے ڈر ہے اپنے آخری وقت کا، اپنے خاتمے کا، اپنے انجام کا۔ تو جبرائیل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کی رحمت کا حصہ ملا، مجھے ڈر تھا میرا آخری وقت کیسا ہوگا، میرا خاتمہ کس طرح ہوگا، خیر کے ساتھ ہوگا یا شر کے ساتھ ہوگا۔ قربان جائیں آپ پر اللہ پاک نے آیتیں نازل کر دی، اللہ پاک نے آیتوں میں ارشاد فرمایا، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ میری تعریف اللہ نے بیان کر دی کہ وہ قوت والا، عرش والے کے پاس رہنے والا، وہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ جس کے پاس امانت داری ہے۔ اللہ نے جب میری توصیف کے بارے میں آیتیں جو لوح محفوظ میں تھی، میں نے بھی اس کو نہیں جانا تھا، وہ آپ تک جو پہنچائی گئی اس کے صدقے سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ یہ وہ فرشتہ جبرائیل امین جو انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ جبرائیل امین آئے، یہ فرشتہ ادریس کے پاس 4 مرتبہ آئے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ تشریف لائے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی زندگی میں 40 پر 2 مرتبہ ان کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ جبرائیل امین نے حاضری دی۔ قربان جائیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی 23 سالہ زندگی میں جبکہ اور نبیوں کی عمریں بڑی لمبی تھی اور میرے نبی کی نبوت کا زمانہ تو 23 سال کا تھا، قربان جائیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی اس مختصر سی زندگی کے وقت میں 1-2 مرتبہ نہیں، جبرائیل صبح بھی آتا، دوپہر میں بھی آتا، شام میں بھی آتا، دن میں بھی آتا، رات میں بھی آتا، سفر میں بھی آتا، حضر میں بھی آتا، گھر میں بھی آتا، بازار میں بھی آتا، جنگ کے میدان میں بھی آتا، مسجد میں بھی آتا، 1-2 دفعہ 100-200 1000 2000 نہیں بلکہ آپ کی مبارک زندگی میں 24,000 مرتبہ آپ کی خدمت میں جبرائیل امین نے رسول اکرم ایسا لگتا ہے کہ جبرائیل نے وہ 23 سال نبی کی غلامی میں گزار دیا، آپ کی خدمت اقدس میں گزار دیے، آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔
فرشتوں کی صفت اور خوبی بیان کی، فرشتوں کے اوصاف بیان کی۔ اللہ نے جو حکم فرشتوں کو دیا ہے اس کے نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو کر گزرتے ہیں، فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو فرشتوں کو علم ہوا وہ قرآن کے نزول کی برکت سے ہوا، اور یہ قرآن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تو آپ کی رحمت کا حصہ ان فرشتوں کو بھی ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام کی رحمت کا وہ حصہ، بخاری اور مسلم کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی رحمت کا حصہ، اس میں ایمان والے مومنین کا بھی ان حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ حضور کی رحمت ایمان والوں کو کیسے نصیب ہوئی، اور انہی حدیثوں میں انبیاء اکرام کو جو حضور کی رحمت کا حصہ ملا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا، اس کو قرآن نے نقل کیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، وہ میرے رب پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، اے پروردگار ان بتوں نے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سامان اکٹھا کر دیا ہے، اے اللہ فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی، میرے کہے کو مانا اور میرے بتائے ہوئے راستے پر اختیار کر اس کو چلا، فَإِنَّهُ مِنِّي، پروردگار وہ میری جماعت میں سے ہے، وہ میرا آدمی ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اے اللہ بہت سارے میں ان بتوں کی گمراہی میں، شیطان کی گمراہی میں آ کر اے اللہ میری نافرمانی کی ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو مہربانی کرنے والا ہے، میں ان کا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو ارشاد فرمایا تھا اس کو حضور نے، جو قرآن میں موجود ہے اس کو حضور نے تلاوت کی، ان تعذبہم فإنہم عباد، اے پروردگار اگر آپ ان کو عذاب ان پر نازل کر دے وہ تو آپ ہی کے بندے ہیں۔ جو نرمی اور جو لجاجت اور جس انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عباد، میرے مولا یہ نافرمانوں کو اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی تو بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، معاف کر دے، انہیں ان کی مغفرت کر دی، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مولا تیری حکمت تو بڑی غالب ہے، تو غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، تو معاف کر سکتا ہے، تیری حکمت کے عجیب تقاضے ہوتے ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں حضور نے تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دی اور فرمانے لگے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آپ بولتے بولتے رونے لگے۔ اللہ پاک عرش کے مالک نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں پہنچ جاؤ اور ان سے پوچھ کے آؤ کہ انہیں کس چیز نے ان کو رلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، حالانکہ تیرا رب یہ جانتا ہے کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، کیوں وہ غمزدہ ہے، کس بات نے اسے رلا رکھا ہے، کیوں وہ تڑپ رہا ہے، کس کے لیے بلک رہا ہے، میں جانتا ہوں تمہارا رب جانتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر بھی تسلی کے لیے جبرائیل پہنچ جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں، ان سے جا کر پوچھو ما یبکی
فیکا یا رسول اللہ، آپ کو کون سی چیز رونے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیوں آپ اتنے غمزدہ اور غمگین ہیں؟ کیوں آپ ایسے دکھی ہیں؟ کیوں آپ ایسے افسردہ ہیں؟ کیوں آپ رو رہے، بلک رہے اور تڑپ رہے ہیں؟ جبرائیل امین حاضر خدمت پیغمبر اقدس ہوئے اور پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت کا غم ستا رہا ہے، اللہم امتی امتی، مجھے میری امت کا غم ستا رہا ہے، میری امت کا فکر کھائے جا رہا ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری قوم کا کیا ہوگا، میرے ماننے والوں کا کیا ہوگا، میری نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، میں آخری پیغمبر، میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اب میرے بعد انسانوں کا کیا حال ہوگا، اللہ کے بندوں کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں جو حضور سے سنا وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا پیغام سنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، او جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو تسلی دے کر آ جاؤ، میرے محبوب کو پیغام سنا دو، ان سے کہہ کے آ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین ہونے کا موقع نہیں دے گا، بلکہ آپ کو خوش کر دے گا، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دے گا۔ آپ کا رونا ایمان والوں کے لیے تھا، آپ کا تڑپنا میرے اور آپ کے حق کے لیے تھا، آپ کا غمزدہ ہو جانا اس لیے تھا کہ کہیں میں اور آپ جہنم رسید نہ ہو جائے، اس لیے تھا کہ کہیں قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، آپ کا وہ تڑپنا اور بلکنا پوری امت کے لیے تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ اللہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دے گا، آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا، مایوس ہونے نہیں دے گا۔ جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ موج در موج ہوں گے، لوگوں کا گویا ایک سمندر ہوگا، اس حال میں لوگ قیامت کی اس ہولناکی سے باہر نکلنے کے لیے، قیامت کے اس بھیانک منظر سے آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، کیونکہ آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہ ابو الانسانیت ہیں، تو اس لیے تمام لوگ اپنے باپ کی خدمت میں پہنچیں گے، عرض کریں گے کہ آج ہماری سفارش آپ فرما دے، ہمارے لیے آپ شفاعت کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے ہاں ساری انسانیت کا باپ تو میں ہوں، لیکن یاد رکھو لست لہا، میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں، مجھے اتنی جرأت نہیں کہ میں تمہارے حق میں شفاعت کر سکوں۔ ہاں چلے جاؤ خلیل الرحمن کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے دوست تھے، خلیل اللہ تھے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوستی کا حق نبھائے۔ تو اس لیے لوگ حضرت آدم کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کر دیجئے، شفاعت کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے ہاں میں اللہ کا دوست ہوں، لیکن آج مجھے بھی یہ ہمت نہیں کہ اللہ کے سامنے میں بول سکوں، تمہارے لیے شفاعت کر سکوں، تمہارے لیے سفارش کر سکوں۔ لست لہا، میں اپنے اندر وہ ہمت نہیں پا رہا ہوں۔
ہاں جاؤ، ایک وہ بھی پیغمبر ہے جو اللہ سے ہمیشہ بات کیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اللہ سے گفتگو کرنے والا تھا، جاؤ موسیٰ کے پاس جو کلیم اللہ ہے، تمہارا کام بن سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے کہنے پر لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے اور ان سے سفارش کے لیے گزارش کریں گے۔ حضرت موسیٰ فرمائیں گے تم اس سے شاید یہ سمجھ کر کہ میں تو دنیا میں اللہ سے بات کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، جب جی میں آئے میں اللہ سے گفتگو کر لیا کرتا تھا، اللہ مجھ سے ایک سوال کرتا، سوال کا چھوٹا سا جواب ہوتا، اللہ پوچھتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ آسان سا جواب دے سکتے تھے، ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتنا کافی تھا۔ لیکن اللہ سے بات کرنے کا جو مزہ موسیٰ کو ملتا تھا، انہوں نے چھوٹے سوال پر بھی لمبا جواب دیا تھا، کہا اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے اپنے بکریوں کو ہانکتا بھی ہوں، اسی سے ان کے لیے پتے جھاڑتا بھی ہوں، اور ضرورت پڑے تو اسی کا سہارا بھی لے لیتا ہوں۔ اے لمبی چوڑی اللہ سے گفتگو میں جو مزہ تھا، میرے بھائیوں جو نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ سے ہم کو گفتگو کرتا ہے، ہمیں نہ نماز کے لیے اور نہ ہی قرآن کے لیے ہمارا دل مائل ہوتا ہے، ہم نماز کے لیے وہ آمادگی کا اظہار نہیں کرتے، یہ تو اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دنیا میں تو بات کرتا تھا لیکن آج تو رب اپنے پورے جاہو جلال میں ہے، رب کے کون بات کر سکے گا؟ موسیٰ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بات کر سکے۔ جاؤ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ روح اللہ تھے، وہ اللہ کے کلمہ تھے، اللہ کے امر کن سے اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا تھا۔ جاؤ، ہو سکتا ہے عیسیٰ آج تمہارا کام کر کے دے دے، وہ تمہارے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ تمام انسانوں کا یہ سمندر، تمام آدم کی یہ اولاد جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، ان سے گزارش کرے گی کہ آج ہمارا مشکل وقت ہے، آپ ہمیں ساتھ دے دیں، اللہ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو ایسے ایسے معجزے دیے تھے، مٹی سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے وہ ایک چڑیا کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے، اللہ اس میں جان ڈال دیتا اور اس کو اڑا دیتے تھے۔ کوئی مردہ ہوتا دم کر دے اٹھ کھڑا ہو جاتا، مادرزاد نابینا ہوتا وہ اس پر پھونک مارتے وہ بینا ہو جاتا، اسے آنکھوں میں روشنی آ جاتی، کوڑ کی بیماری والا اس پر دم کرتے وہ اچھا ہو جاتا، لا علاج بیماریاں ختم ہو جاتی۔ یہ اپنے زمانے کے اتنے معجزے رکھنے والے پیغمبر انسانوں سے کہہ دیں گے لست لہا، آج میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے سفارش کر۔ اور پھر وہ راستہ بتائیں گے، ہماری امید کی ہماری آخری امید کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جاؤ محمد کریم کے دربار میں پہنچ جاؤ، ان کی خدمت اقدس میں پہنچ جاؤ، تمہارا کام ہوگا تو محمد الرسول اللہ سے ہو سکتا ہے، اور کوئی آج اس کا حل نہیں ہے کہ وہ سفارش کر سکے۔ کوئی اب عرب کی بارگاہ میں پر مارنے کی ہمت نہیں کر سکتا سوائے محمد عربی کے۔ کیوں نہ ہو آپ ہی تو شفیع المذنبین ہیں، کیوں نہ ہو آپ ہی تو سید الاولین ہیں، آپ ہی تو سید الآخرین ہیں، آپ ہی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ہی سے تو یہ کام ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ سارا انسانیت کا مجمع پہنچ جائے گا، گزارش کرے گا یا رسول اللہ ہمارا بیڑا آج پار لگا دیں، یا رسول اللہ ہمارے حق میں شفاعت فرما دیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ سفارش فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم اللہ سے اجازت لیتے ہیں، اے مولا مجھے اجازت دے دے، اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے، اور آپ کو حمد کے تعریف کے کلمات سکھائے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت اللہ پاک مجھے وہ کلمے، وہ الفاظ، وہ حمد و ثنا کے وہ جملے، وہ روز محشر اللہ مجھے عطا کرے گا جو اس وقت میرے ذہن میں مجھے یاد نہیں ہے، وہ کلمے اللہ قیامت کے میدان میں مجھے سکھائے گا۔ پھر اللہ کے رسول ان کلمات کو اپنی مبارک زبان سے ادا کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے، آپ لمبا سجدہ کریں گے، رب کی طرف سے اعلان ہوگا ارفع راسک، اے محمد میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، قل یسمع لک، آپ کہیں آپ کے کہنے کو سنا جائے گا، سل آپ مانگے تو عطا، جو مانگے آپ کو عطا کر دیا جائے گا، اشفع آپ سفارش کریں، تشفع آپ کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان سے جو دعا مانگیں گے ارشاد فرمائیں گے اللہم امتی امتی، مولا کوئی اور سوال نہیں، میں تو فقط میری امت کا سوال کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش شفاعت کی اجازت مانگیں گے، اسی کی برکت سے اور انبیاء کو شفاعت کا حق ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی کے حق میں شفاعت بھی نہیں کر پایا۔ میں نے کہا کہ آپ کی رحمت انبیاء کے لیے بھی ہے، آپ اور نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے، اگر آپ اجازت نہ لیتے، شفاعت کا حق نہ ملتا تو نبیوں کو بھی نہ ملتا۔ تو آپ دعا کریں اللہم امتی امتی، میرے مولا کوئی اور سوال نہیں، فقط میری امت کا سوال۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے میرے محبوب انطلق جائیں اور ہر اس شخص کو جو جہنم کا مستحق ہو چکا تھا، اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر، جو گیہوں کی طرح ایک دانہ ہوتا ہے، اس کے برابر جس کے دل میں ایمان ہو، سب کو تم جہنم سے نکال کے لا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جائیں اور اپنے امت میں سے جس کے دل میں اتنا ایمان ہوگا اس کو نکالیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ انہی کلمات کے ذریعے جو اللہ آپ کو سکھائے گا، پھر سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور دوبارہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا محمد میرے محبوب، اے قابل تعریف شخص، ارفع راسک، اپنے سر کو، اپنے مبارک سر کو اٹھائیے۔ پھر کہا جائے گا قل، آپ کہیں یسمع لک، آپ ہی کی تو سننے کے لیے قیامت قائم ہے، سل تعطیٰ، مانگے آپ کو نواز دیا جائے، جو مانگے دے دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کرو کسی کے حق میں، سفارش آپ کی قابل قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، اب کیا سوال بدل جائے گا؟ سوال اپنے والدین کا ہوگا، سوال اپنی اولاد کا ہوگا، سوال اپنے خاندان کا ہوگا، یا سوال اپنی ذات کا ہوگا؟ خدا کی قسم کسی اور کا سوال نہیں، دوبارہ سوال ہوگا تو پھر حضور کہیں گے اللہم امتی امتی، میرے مولا میری امت کا کیا ہوگا؟ اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ایذائیں پہنچائی ہے۔ جو امت اللہ کے نبی کے حکموں کو نعوذ باللہ کہتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا ہے، اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، جس امت کو اپنے محبوب کی سنت سے محبت نہیں ہے، آپ کا مبارک طریقہ ہمیں بھلا نہیں لگتا،
آپ کی تعلیمات ہمیں اچھی نہیں لگتی، آپ کی ہدایات پر عمل کرنا ہمارے لیے اچھا نہیں لگتا، وہ نبی پھر بھی سر اٹھائے تو کہتے ہیں اللہم امتی امتی، میرے مولا میری امت پر رحم فرما دے، فقط ایک سوال تیرے سامنے ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے انطلق میرے محبوب، آپ جائیں ہر اس شخص کو بھی جہنم سے نکال لے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان۔ پہلے جو کے دانے کے برابر حکم تھا، اب ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس جماعت کو بھی نکال دیں گے جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں تیسری مرتبہ میرا وہی کام ہوگا جو کلمے اللہ نے سکھائے، ان کلمات کے ذریعے میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا اور پھر سجدے میں چلا جاؤں گا۔ میرا رب مجھے منائے گا اور مجھے کہے گا اپنا سر سجدے سے اٹھائیے اور مانگے، آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اللہ کے نبی اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور اللہ سے تیسری دفعہ بھی سوال کریں گے تو اپنی امت کا سوال کریں گے۔ میرے بھائیوں، کہاں ہم کھوئے ہوئے ہیں، کس گمراہی کا شکار ہے، کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت جیسے دل میں رکھنی چاہیے ویسی محبت اس کے دل میں نہیں پاتا ہے، وہ غیروں کی محبت کو دل میں پالتا ہے، وہ دنیا کی محبت کو تو دل میں پالتا ہے۔ اور جس نبی کے بارے میں خود نبی اکرم نے فرمایا تمہارے ایمان کا اعتبار اس وقت ہی ہوگا جبکہ تمہارے دل میں میری محبت تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ، غرض ہر چیز سے زیادہ اگر تمہارے دلوں میں میری محبت ہو تبھی تمہارے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس موقع پر تیسری مرتبہ آپ سر اٹھاتے ہیں تو آپ پھر فرماتے ہیں اللہم امتی، مولا میری امت کا سوال ہے اس پر رحم فرما دے، اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس سفارش کو قبول فرما دے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایک ادنا سے ادنا چھوٹے سے چھوٹا ذرے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہو، میرے محبوب آپ اسے بھی جہنم سے نکال دیں۔ چوتھی مرتبہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چوتھی مرتبہ یہی عمل دہراؤں گا۔ سوال پر سوال کر رہے ہیں، سجدے پر سجدے کیے جا رہے ہیں اور سوال نہیں بدل رہا ہے، ایک ہی سوال۔ چوتھی مرتبہ حضور سجدے میں جائیں گے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سر اٹھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع راسک والیسمع سل توتا اشفع تشفع، میرے محبوب اپنا سر اٹھائیں، آپ کہیں سنی جائے گی، مانگے عطا کر دیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ کے نبی سر اٹھائیں گے اور اس دفعہ تو آپ فرمائیں گے کیونکہ وہ لوگ بھی جنت میں چلے گئے، ان لوگوں کے حق میں بھی جنت کا فیصلہ ہو گیا جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان تھا، ان لوگوں کے حق میں بھی جنت ہو گئی جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، ان لوگوں کے حق میں بھی جنت ہو گئی جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان تھا، رتی برابر ایمان تھا۔ اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو ہر اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ ایسے غم کھانے والے آپ کی رحمت ہی تو ہے، دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور روز محشر میں بھی ایسی رحمت آپ کی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اپنے لیے مانگنے کے لیے نہیں، اس امت کے حق میں مانگنے کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔
میں نے عرض کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آقا کی رحمت ایمان والوں کے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غیروں کے حق میں بھی، آپ رحمت جنات کے حق میں بھی، آپ رحمت فرشتوں کے حق میں بھی، آپ رحمت نبیوں کے لیے بھی، آپ رحمت دوستوں کے لیے بھی، آپ رحمت دشمنوں کے لیے بھی۔ میں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ جب غزوہ احد میں آپ کا مبارک بان شہید ہوا، آپ زخمی ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں ان کے خلاف بددعا نہیں کر دیتے؟ حضور نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعن طعن کرنے کے لیے، میں کسی کے حق میں برا بھلا چاہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بددعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، وانما بعثت رحمتا، میں سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ کو اللہ نے فتح مبین سے نوازا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ فاتح مکہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری فاتحانہ شان کے ساتھ مکے کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ سردار بھی جنہوں نے رسول اللہ کو ستایا تھا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی، آپ کو پریشان کیا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کے گردن پر اون کی غلاظت ڈالی تھی، آپ کے گردن پر چادر ڈال کر جنہوں نے کھینچا تھا، جنہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، جنہوں نے حضرت بلال کو ستایا تھا، حضرت خبیب کو ستایا تھا، حضرت صہیب کو ستایا تھا، حضرت عمار کو ستایا تھا، حضرت یاسر کو ستایا تھا، حضرت ابو بکر کو بے ہوش ہونے تک مارا تھا، جنہوں نے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، باوجود زمین اپنی وسعت کے آپ پر، آپ کے جانشینوں پر تنگ کر دی تھی، وہ سب آپ کے سامنے ہیں، سر جھکائے نظر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے 10,000 کا مجمع بھی ہے، وہ مہاجرین بھی ہیں جن مہاجرین کو ان ظالموں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، وہ مہاجرین کی جماعت جس میں ابو بکر بھی ہے، وہ مہاجرین کی جماعت جس میں صحابہ کرام کے 10,000 تعداد کے ماننے والے آپ کے ساتھی ہیں، جہاں مہاجرین بھی ہیں وہ انصار صحابہ بھی ہیں جن پر مکے والوں نے مدینے میں چڑھائی کی تھی، کبھی بدر میں لڑائی کی تھی تو کبھی احد میں معرکہ کیا تھا۔ یہ مہاجر کی اور یہ انصار کی یہ جماعت بھی موجود ہے، اور دشمنان اسلام کا یہ مجمع بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی وہ کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نے پچھلی جمعہ عرض کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ آپ کی آواز اور آپ کی ساری خوبیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کی آواز سامنے بیٹھنے والے کو جیسے پہنچتی تھی، سوالات کے مجلے میں آخری شخص کو بھی آپ کی مبارک آواز ویسے ہی برابر پہنچتی تھی۔ تو اس موقع پر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے تمام سے خطاب فرمایا، ادھر صحابہ جوش میں ہیں کہ یہ تو اب ہمارے ہاتھ میں آئے، یہ اب ہمارے گرفت میں آئے۔ کئی صحابی کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو چیتھڑ اڑانے کا دن ہے، آج تو خون خرابے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ کیوں نہ کہا جائے ان ظالموں نے تو بربریت کی انتہا کر دی تھی، ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ صحابہ جوش میں ہیں کہ اب تو یہ ہماری گرفت میں آئے ہیں، اب مکے میں وہ حال ہوگا جو مکے نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ظالم بھی ڈر رہے ہیں، خوف سے کانپ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں اب تو ہمیں کتوں کے حوالے کر دیا جائے گا، ہمارے گوشت کو کووں اور چیلوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آج ہم تو ان کی تلوار کی زد میں آ چکے ہیں، کوئی ہماری گردوں کو نہیں بچا پائے گا۔ آج تو ہمارے خون سے مکے کی سرزمین رنگین
کر دی جائے گی، سرخ و لال بنا دی جائے گی۔ آج تو پورا انتقام کا موقع ہے، آج تو بدلے کا دن ہے۔ یہ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ اسی خوف کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، جس کی کسی دشمن نے توقع نہیں کی تھی، کیونکہ انہوں نے تو وہ ظلم کی انتہا کرنے والے ظالم و سفاک لوگ تھے۔ نبی نے مکہ چھوڑ دیا، تب بھی لوگ چین سے نہ بیٹھے، مدینے پر چڑھائی کر کے ہمیشہ کے لیے اسلام کو مٹانا چاہتے تھے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو یہ ڈر رہے تھے کہ آج کیا ہوگا۔ ان میں سے کسی نے ایسی امید نہیں رکھی تھی جو منظر حضور نے اپنے دشمنوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جاؤ، آج تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی تمہاری پکڑ نہیں کر پائے گا۔ جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو عام معافی کا اعلان کیا، رسول اللہ نے پورے مکے والے تمام اسلام کے دشمنوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کا نمونہ پیش کیا، اپنی رحمت کی چادر ان پر بھی ڈال دی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا اپنے ثبوت پیش کر دیا، ایسی رحمت کا مظاہرہ آپ نے فرما دیا، جان کے دشمنوں کی جان بخش دی۔ مال جنہوں نے صحابہ کے مال کو لوٹنا چاہا، اللہ کے رسول نے ان کے مالوں کو بخش دیا، ان کے گھروں میں جو امن سے ہے امن سے رہنے دیا۔ آقا علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ منظر دیکھ کر کئی دشمنوں نے اسلام قبول کر مسلمان ہو گئے۔ ایسے رحم و کرم کرنے والا، ایسا معاف کرنے والا، ایسے عفو درگزر کا مالک، کیسا یہ کرم کرنے والا نبی ہے، جان کے دشمنوں کی جان بخشی کر رہا ہے۔ اور آپ کی یہ رحمت کا حصہ آپ کے اور بھی بڑے دشمن جن کو ہم منافق کہتے ہیں، منافقوں نے ہمیشہ آپ کو ستایا تھا۔ غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے حضور سے وعدہ کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوں گے۔ فوج کا اپنے ماننے والوں کا ایک حصہ بھی اس نے شامل کیا، لیکن بدبخت نے بیچ راستے سے اپنے ماننے والوں کو واپس بلا دیا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے۔ یہ وہ بدبخت تھے جب حضور کی خدمت میں آتے تو کہتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم بھی ایمان والوں میں ہیں، ہم نے بھی آپ کی بات مان لی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب ہی اپنے شیطان ایجنٹوں کے پاس جاتے ان سے کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم نے تو کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّا مَعَكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا پھر وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے، ابھی تو ان کے پاس سے اب ہمارے پاس آ گئے، جواب میں کہتے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بس ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان کا ٹھٹا استہزاء کر رہے تھے۔ انما نحن مستہزئون، اللہ کہ اللہ یستہزئ بہم، یہ کیا مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے، خود ان کا اپنا استہزاء ہو رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے۔ تھوڑی سی مہلت کو سمجھ لیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دشمن ہے، رسول اللہ کے دشمن عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کا سردار تھا، جب وہ مر گیا
ان کے بیٹے پکے مسلمان حضرت عبداللہ ان کا نام، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ کی مبارک چادر میرے باپ کے کفن کے لیے لے جائے، اور میری گزارش ہے کہ آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ جس نے ستایا ساتھ رہ کر جو دھوکہ دیتے ہیں وہ بڑے نکمے ہوتے ہیں، آستین کے سام جو ہوتے ہیں وہ بہت زہر سے ڈستے ہیں، دشمن جو کھلم کھلا آئے اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، جو آستین میں چھپا سانپ ہے وہ کب ڈستا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان ظالموں نے وہی کیا تھا، قرآن نے ان کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نچلا ٹھکانہ کسی کا ہوگا تو منافقوں کا ہوگا۔ ایسے ظالم ہیں، ہمیشہ حضور سے دشمنی کی، سفاکیت کا مظاہرہ کیا۔ آئے حضرت عبداللہ اپنے باپ کے حق میں حضور کی چادر مبارک مانگتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر اس کو دے، جاؤ عبداللہ اپنے باپ کے کفن کے لیے استعمال کر، اور خود حضور نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ منافقوں کا سردار تھا، ہمیشہ حضور کی دشمنی میں پیچھے رہ کر وار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس سب کے باوجود کیسے حضور کی وہ رحمت کا جذبہ تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے آسمان سے آیت نازل کر دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے محبوب اس کے بعد کبھی بھی آپ کسی منافق، کسی مشرک و کافر کی نماز نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور کسی کی قبر پر بھی آپ کھڑے نہ ہو، انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا ہے، اس لیے وماتوا وہم فاسقون، فسق و فجور میں ان کی زندگی گزری اور اسی میں یہ جہنم رسید ہو رہے مر رہے ہیں۔ آپ ان کی نماز نہ پڑھیں، آپ ان کے قبر پہ نہ ٹھہریں۔ بہت سے مسلمان وہ اتحاد کے نام پر آج بھی غیروں کے ساتھ وہ جنازے میں چلے جاتے ہیں، ہماری تو سمجھنا نہیں آتا، آپ گھر گئے آگے بس ہے، ان کے مشان بھی چلے گئے، خیر وہ الگ عنوان ہے، کسی اور موقع پر عرض کرے، لیکن مجھے عرض کرنا یہ ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی کی بھی آپ ان میں سے کسی کی بھی نماز نہ پڑھنا۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے جو دشمن ہے، کافر ہو یا آپ کے وہ آستین میں رہ کر ڈسنے والے منافقین ہو، آپ نے ان پر بھی اپنی رحمت کی چادر تان، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مسلمانوں سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ایسی رحمت والا میرا آپ کا نبی ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ آج کے اس موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو نبی کی اس رحمت کو بانٹنے کی ضرورت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر مسلمان وہ رحمت کے حصے کو پائے گا اور آپ کے اخلاق پر عمل پیرا ہوگا اور اسے وہ غیروں کے ساتھ بھی بانٹے گا، وہ دن دور نہیں جیسے فتح مکہ کے موقع پر لوگ مسلمان ہو گئے، جان کے دشمن جانثار بن گئے۔ ایک اس منافق کی نماز جنازہ جو حضور نے پڑھی تھی، اس کی برکت سے کئی منافق جن کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا، جن کے دلوں میں شرک چھپا ہوا تھا، جن کے دلوں میں یہودیت چھپی ہوئی تھی، ایک ایسے نماز پڑھنے کی اس رحمت کو دیکھ کر ان میں سے کئی سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ آج بھی ضرورت ہے رسول اللہ کے ان اخلاق کو اپنوں میں غیروں میں بانٹنے کی، آپ کی رحمت کو لوگوں میں عام کرنے کی۔ یہ میلاد اور یہ سیرت النبی، یہ میلاد النبی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے محبوب کی اخلاق کو اپنوں میں غیروں میں دکھاؤ، میرے محبوب کی رحمت کو اپنوں میں
غیروں میں بانٹو تو صحیح، یہ دنیا کی یہ پیاسی انسانیت وہ تمہارے نبی کی طرف آئے گی، تمہارے طرف دوڑ کے آئے گی، وہ اللہ کے ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی اخلاق اپنانے کی سعادت سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔